بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کا اپنے نبیوں کی طرف نازل کیا جانے والا کلام وحی کہلاتا ہے۔ وحی پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک ہی دفعہ پورا قرآن نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل فرمایا تھا؟ تو جان لیجئے کہ یہی سوال ایک دفعہ مشرکین مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 نازل فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت امام رازی لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے تجویزی نزول کے پیچھے 3 طرح کی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ اگر قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو احکام کی پابندی اسی دن سے شروع ہو جاتی، مطلب پہلے دن سے ہی مسلمانوں پر تمام احکام لازم ہو جاتے، جن پر ایک دم سے عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والے روز طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن لے کر آنا ان مصیبتوں کو خوشیوں میں بدل دیتا تھا۔ تیسری وجہ یہ کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اسی لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت یہ سوال کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ اشکار ہو جاتی تھی۔ مختلف انبیاء پر اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے وحی نازل فرمائی، جبکہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی سرکار کائنات آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 طریقوں سے وحی نازل فرمائی۔ ناظرین، ان 6 طریقوں سے متعلق بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو وحی کی کیفیت کا حال سنایا جائے۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا، جیسے کہ کھجور کی زرد شاخ ہو، سامنے کے دانت کپ کپانے لگتے، سانس رکنے لگتا، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح جڑنے لگتے۔ فتح الباری میں روایت ہے کہ وحی کی کیفیت میں کبھی کبھار ایسی شدت بھی ہوتی تھی کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو وحی الہی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی۔ ایک بار اس طرح وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھی، تو حضرت زید کو اس قدر وزن محسوس ہوا کہ جلد ہی ان کی ران کچلی جائے گی۔ امام بہقی بہت سے صحابہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وحی جب نازل ہوتی تو کبھی کبھی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی۔ صحابہ کے قوال نقل ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے مبارک کے نزدیک شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ آئیے ناظرین، ان 6 طریقوں کے متعلق آپ کو بتائیں کہ جس طرح اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ سب سے پہلے طریقے کو امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حارث بن حشام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وحی کی سب سے زیادہ سخت صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے ایک گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی آواز سے نازل ہوتی رہتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ سب مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی پیاری صورت میں آتا ہے اور مجھے پیغام سناتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ جب اس طریقے سے آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب اس شدت سے وحی نازل ہوتی
تو سخت سردی کے دنوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا اور آپ کو اللہ پاک کا پیغام پہنچا دیتا۔ روایت میں موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں حضور کے پاس تشریف لاتے اور اللہ پاک کا پیغام پہنچا دیتے تھے۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے اور حضور کو اللہ پاک کا پیغام دیتے۔ ایسی صورت میں جب بھی حضور کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ کا خاص پیغام ملا۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ کو نزول قرآن سے پہلے سچے خواب آتے تھے، یعنی جو کچھ آپ کو خواب میں نظر آتا وہ اگلی صبح نمودار ہو جاتا۔ بخاری کے باب الوحی کی حدیث نمبر 3 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے وہ بیداری میں ہو جاتا تھا۔ وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القا ڈالنا فرما دیتے تھے۔ اسے اصطلاح میں لفظ فی الروح کہتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس مرتا نہیں یہاں تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے، لہٰذا تلاش رزق میں اعتدال اختیار کرو۔ وحی کی 6ٹھی صورت فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ ناظرین، حضرت ابو ذر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تو صبح کو جا کر کتاب اللہ کی ایک آیات سیکھے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز سے بہتر ہے، اور تو صبح جا کر علم کا ایک باب سیکھے، ہوا اسی پر اسی وقت عمل کرے یا نہ کرے، یہ تیرے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، جبکہ الف لام میم 3 حرف ہیں، یعنی الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ دوستو، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں اور سیکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔